جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، قوموں کی صحت کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کے ننھے مہمانوں پہ ہوتا ہے، یعنی اس کے جو نوجوان نسل ہوتی ہے یا بچے ہوتے ہیں وہی آگے قوموں کی صحت کا تعین کرتے ہیں. جو مضبوط قومیں ہوتی ہیں، صحت مند قومیں ہوتی ہیں، وہ اپنے بچوں کی صحت پر بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں، خاص طور پہ ماں اور اس کے بعد پہ بچوں کی صحت پہ. یہ بچے جب پروان چڑھتے ہیں، اچھی صحت پکڑتے ہیں، تو پھر مضبوط قومیں ہی آگے جا کے ترقی کا باعث بنتی ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں گو کہ اتنے دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کی صحت پہ پہلے اس طریقے سے توجہ نہیں دی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جو نومولود بچے ہوں یا شیر خوار بچے ہوں یا اس سے بڑی عمر کے بچے ہوں، ان میں شرح اموات بہت زیادہ ہو گئی تھی. نہ صرف بیماریاں بلکہ شرح اموات بڑھتی جا رہی تھیں. لیکن اب ماشاءاللہ اس چیز کو کنٹرول کیا گیا ہے. اس کی خاص ایک وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے انیشیٹو لیتے ہوئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونٹالوجی، یعنی یہ جو نیو نیٹل جو بچے نوزائیدہ ہوتے ہیں تو نیو نیٹالوجی، یہ ایک باقاعدہ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے. اور یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ اس وقت سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل کورنگی نمبر 5 کے ساتھ متصل قائم کیا گیا ہے. اس کے بعد سکھر میں اس کے پیرالل ایک اور انسٹیٹیوٹ جو ہے قائم ہو چکا ہے، اور اب اسی انسٹیٹیوٹ کی زیر نگرانی لاڑکانہ اور دیگر شہروں بلکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ایسے بچوں کے امراض، یعنی بچوں کی صحت کے لیے باقاعدہ مراکز قائم کیے جا رہے ہیں، جو کہ آگے جا کے بچوں کے لیے بہت آسانی کا باعث بنیں گے. ناظرین، ان تمام چیزوں کے پیچھے جہاں ہماری ہیلتھ منسٹر عذرا پیچو جو ہیں میڈم، وہ کار فرما رہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت جو کہ ان تمام چیزوں کے بنانے کا، اس کے سنگ میل کا باعث بنی، وہ ہیں ڈاکٹر جمال رضا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹالوجی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. نہیں، آپ نے بلایا، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی سی جو ہے گیسٹ موجود ہیں. ہیڈ آف میڈیا ہیں سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹالوجی کی انم شکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. شکریہ. اور ناظرین، ڈاکٹر ثنا نجم ڈینٹسٹ ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے شکیل مدنی صاحب نے، خوش لہن نعت خواں، ثنا خواں ہیں، ایوارڈ یافتہ ہیں، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین، ہمارے ساتھ نعت خواں، ثنا خواں سونیا شفیق موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک کہ آپ کو مبارکباد بھی ہو، کیسے گزر رہے ہیں رمضان المبارک؟ بہت بہترین ماشاءاللہ سے. ٹف لائف نہیں ہو جاتی رمضان المبارک؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، پتہ نہیں. بلکہ لوگ کئی دفعہ ہم لوگوں کو فون کرتے ہیں کسی کام سے تو کہتے ہیں جی رمضان ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی رمضان کا مقصد یہ تو نہیں کہ انسان کام چھوڑ دے اپنے یا کاموں میں کمی کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور اسی طریقے سے تندہی سے اپنا کام کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. تو یہ ایکسکیوز کے طور پہ نہیں استعمال ہونا چاہیے، بلکہ آدمی اور اس میں تندرست و توانا ہو جاتا ہے اور ایک نئی طاقت کے ساتھ تمام اپنے معاملات خوش اسلوبی سے انجام دینا چاہیے. جو باقی مہینوں میں کام کرتے ہیں اس سے بہتر کام کرنا چاہیے. اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اتنی چیزوں کو کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ ایک طرف یہ کراچی کا سینٹر اور پھر اس کے بعد لاڑکانہ، سکھر اور جہاں جہاں یہ سینٹرز بن رہے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں بن رہے ہیں، کیسے سپروائز کر لیتے ہیں سر ساری چیزوں کو؟ دیکھیے، میں بچوں کے اسپتال جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ ہے، جو سب سے بڑا اسپتال ہے، الحمدللہ وہاں سے منسلک رہا ہوں کوئی 30 سال سے زیادہ، اور کوئی 10 سال سے زائد تقریباً 11 سال کی مدت وہاں پہ سربراہ کی حیثیت سے گزاری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ بھی ظاہر ہے کہ حکومتی ادارہ تھا. بہرحال وہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے اندر وہ ایک درمیان میں ہم کچھ عرصے، کافی عرصے بلکہ درمیان میں لٹکے رہے جس کو کہنا چاہیے. لیکن بہرحال ایک سربراہ کی حیثیت سے کام کرنے کی وجہ سے وہاں پر ہمیں بہت سا تجربہ حاصل ہوا، اور اسی لیے جب وہاں سے ہم ریٹائرمنٹ کا وقت ہوا تو پھر ہم نے کہا کہ، اور اس دوران بھی ہم سے سندھ حکومت نے یہ وزیر اعلیٰ نے اور منسٹر نے یہ بات بارہا ہوئی تھی کہ جی ایک ادارہ سیٹلائٹ سینٹر کے طور پہ جیسے NICVD کام کر رہا ہے سندھ کے مختلف
شہروں میں اسی طرح کی سہولت بچوں کے لیے بھی دی جائے جس کی بہت ضرورت ہے. جیسا کہ آپ نے ابتدائی کلمات میں بتایا کہ پاکستان کے اندر بچوں کی اموات کی شرح انفنٹ مورٹالٹی ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ جو ممالک ہیں ان میں شامل ہے, اور جو نوزائیدہ بچوں کی شرح ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بچوں کی صحت اور ان کے حوالے سے ان کی صحت کے حوالے سے کام کیا جائے, اور حکومت نے یہ ریئلائز بھی کیا تھا. تو چونکہ انہوں نے اس وقت میں NICH میں تھا اور ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ چونکہ معاملہ فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کے درمیان ہے تو بہتر ہے کہ ایک الگ ادارہ آپ بنا لیں, مکمل طور پہ سندھ حکومت کے زیر نگرانی بنائیں اور اس کے تحت پھر آپ جتنا مرضی کام کریں. تو وہ ابتدا تھی اس نظریے کی کہ یہ ادارہ قائم کیا گیا. پھر جب وہ ظاہر ہے کہ وہ تجربہ ہم نے کام میں لائے اور وہ ساری جو مشکلات وہاں پہ ہم نے گزاری تھی اس سے سبق سیکھتے ہوئے بہت ساری تبدیلیاں کی. جہاں ہم سمجھتے تھے کہ کارکردگی بہتر کرنے کے لیے تبدیلی کی ضرورت ہے اس طرح سے تبدیلی کی گئی, اور الحمدللہ حکومت وقت نے اور جو لوگ ارباب اقتدار ہیں انہوں نے بھی ہمیں اس معاملے میں سپورٹ کیا مکمل طور پہ. تو الحمدللہ یہ ہم مکمل طور پہ سندھ حکومت کے تحت یہ ادارہ چلا رہے ہیں. اور کورنگی کے اندر پہلا ہم نے ایک چونکہ بلڈنگ خالی پڑی ہوئی تھی تو ہم نے اس میں ایک شعبہ قائم کیا جو تقریباً 200 بستروں پہ مشتمل اسپتال ہے, لیکن اس کے اندر جو خصوصی جو ہم نے توجہ دی وہ اس بات پہ دی کہ نوزائیدہ بچوں کے اندر یعنی NICU جو کرٹیکل کیئر ایریا ہوتا ہے اور پیڈیاٹک ICU جو پیڈیاٹک کرٹیکل کیئر ہوتا ہے, یہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اموات سب سے زیادہ ہوتی ہیں, جہاں پہ ایکسپرٹیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے, اور جو علاج پرائیویٹ جگہوں پہ بہت مہنگا ہے. یعنی ایک عام بچہ اگر کسی نیو بورن نرسری کے اندر وینٹیلیٹر پہ چلا جائے کسی پرائیویٹ اسپتال میں تو 70,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے روزانہ کا اس کے اخراجات ہیں, جو کہ ممکن ہی نہیں ہے کسی غریب آدمی کے لیے, ایون متوسط طبقے کے آدمی کے لیے. تو اس جگہ پہ ہم نے خاص طور پہ توجہ دی, اور 47 وینٹیلیٹرز ہمارے پاس اس وقت کورنگی کے اندر موجود ہیں جو PICU اور NICU میں ہم استعمال کر رہے ہیں, اور تمام کامیابی کے ساتھ الحمدللہ وہ استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ مجھے یہاں سے ایک سوال بڑا اہم ہے, اور وہ بہت سے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جو بننے میں سال لگ جاتے ہیں. میری انفارمیشن کے مطابق تو یہ چند ماہ میں آپ نے پورا انسٹیٹیوٹ کھڑا کر دیا. کیسے ممکن ہوا سر؟ بس اللہ کی مدد شامل ہے صحیح اس میں, اور کیا کہیں گے کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھے لوگ جڑ گئے. ظاہر ہے کوئی تنہا آدمی تو کوئی کام کر نہیں سکتا, تو ہم نے بہت سارے جو اپنے ہم مزاج لوگ تھے جو خدمت کے جذبے سے کام کرنا چاہ رہے تھے. جیسے ہمارے وہ ڈاکٹرز جو کہ 10 سال خان میں اور پرائیویٹ جگہوں پہ کام کر چکے تھے, ہمیں ان سے بات کی کہ جی اصل کام جو کرنے کا ہے وہ پبلک سیکٹر میں ہے, ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو اور ظاہر ہے کہ ہمیں حکومتی سپورٹ بھی اس میں حاصل ہوئی. بہت جلدی بنا سر, یہ لوگ حیران ہو گئے جس وقت آپ نے الحمدللہ تیار ہوا, لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا, لوگ سمجھتے تھے بہت ٹائم لگے گا. جی ہاں, لیکن ہیٹس آف ٹو یو جس طریقے سے آپ نے تیار کیا. بلکہ میری انفارمیشن میں یہاں تک آیا کہ جو لوگ اس میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جمال رضا صاحب نے ان کو بھی کہا کہ بھائی یا تو راستے سے ہٹ جائے, مجھے کام کر لینے دو. نہیں دیکھیے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہم نے جو اس میں راستہ نکالا ہے الحمدللہ وہ یہی کیا کہ ہم نے 100% کانٹریکچوئل امپلائمنٹ. اچھا سر, یہ بات سچ ہے لوگ رکاوٹیں ڈالنے والے زیادہ ہوتے ہیں؟ ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن انسان کی اپنی نیت میں سمجھتا ہوں اچھی ہے, اور پوری طاقت سے اپنی کوشش میں لگا رہے تو راستہ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب اس وقت 52 بیڈز ہیں جو کہ 52 ہمارے نیو بورن ہیں, نیو بورن کے جو بیڈز ہیں, ہاں وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں, انکیوبیٹرز جو کہ تمام بھرے رہتے ہیں, اور بلکہ وہ ایک ویٹنگ لسٹ بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جنا اسپتال کے اندر جتنی بھی ڈیلیوریز ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی ہم نے ایک یونٹ بنایا ہے, اور جنا اسپتال میں جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ہمارا شعبہ ان کو دیکھتا ہے, وہیں پہ دیکھتا ہے, اور وہاں پہ بھی ایک چھوٹا یونٹ ہے 8-10 بیڈ کا, اور جو بچہ جو ہلکا بیمار ہے اس کو وہیں مینیج کیا جاتا ہے, جو زیادہ بیمار ہے اسے ہم کورنگی شفٹ کرتے ہیں. تو تقریباً پچھلے 6 مہینوں میں 10,000 سے زائد ڈیلیوریز ہم نے اٹینڈ کی ہیں, اور جو شرح اموات ہے یعنی ٹوٹل ڈیتھس کوئی 30-40 کے قریب ہوئی ہیں. نان نیونیٹل مورٹیلٹی کو بہت کم کیا, 90% کم. یہ بڑی بات ہے کہ ہاسپٹل میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لینے کے لیے وہیں موجود ہے, کہیں لے جانا نہیں پڑ رہا. بالکل چھوٹے بچے کو ناظرین اٹھا کے گائنی وارڈ سے کسی دوسرے ہاسپٹل یا ایون NICH جب لے جانا پڑتا تھا اس میں راستے میں بچے ختم ہو جاتے تھے.
آکسیجن کی کمی کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کو پراپر سی پی آر نہیں کیا جا سکتا تھا یا ان کو ایمبو بیگ سے پراپر آکسیجن نہیں دی جا سکتی تھی، تو اس وجہ سے زیادہ تر بہت سی ایسی اموات ہوئی ہیں جو حالانکہ یہ دونوں سینٹرز برابر میں جنہوں ہاسپٹل سے لے کے ٹرانسپورٹ وینٹیلیٹر اور ٹرانسپورٹ انکیوبیٹر دونوں سب چیزیں موجود ہیں، بالکل موجود ہیں. تو اگر ہمیں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال کے اور وینٹیلیٹر کے ساتھ ٹرانسفر کیا وینٹیلیٹر کے ساتھ ٹرانسفر کر لیتے ہیں. اچھا، یہ تو بڑی اہمیت ہے. سر اس وقت پھر این آئی سی ایچ کا اس وقت کیا کام رہ گیا؟ نہیں، این آئی سی ایچ کا اپنا بہت بڑا لوڈ ہے. دیکھیے ادارے تو آپ جتنے بھی کھول دیں، آبادی اتنی ہے کہ آپ وہ ضرورت پوری کر ہی نہیں کر سکتے. اور جو ظاہر ہے مہنگائی کا عالم آپ سب جانتے ہیں کہ عام آدمی کی بساط سے جو علاج ہے وہ نکلتا چلا جا رہا ہے، تو وہ بوجھ کم نہیں ہو رہا. حکومت کی طرف سے سر آپ کو سپورٹ رہتی ہے؟ بالکل، ہم نے کوئی شکایت نہیں اور ہر جگہ ہمیں سپورٹ کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی طرح سے قائم رہا سلسلہ تو ہم سندھ کے بڑے بڑے جتنے بھی اضلاع، کیونکہ پورے سندھ سے اس وقت کراچی بچے بھیجے جاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ سکر سے کوئی کراچی آتے آتے آپ سوچیں 10 گھنٹے میں بچے کا کیا حال ہوگا، ممکن نہیں ہے. اور بچوں میں تو بہت ونڈو پیریڈ بہت کم ہوتی ہے، وہ تو بالکل برداشت. پھر اخراجات وہ پورا خاندان اٹھ کے وہ پیسے الگ ان کے خرچ ہو رہے ہیں. تو اگر وہیں اس کو علاج مل جائے یا کم سے کم 1-2 گھنٹے کے رستے پہ بھی کوئی اس کو کہ چلو گمبٹ سے وہ خیرپور لے آئے، خیرپور سے سکھر لے آئے، وہ تو پھر بھی قابل برداشت ہے. لیکن سکھر سے اٹھ کے کراچی آنا یا لاڑکانہ سے کراچی آنا وہ نہیں پاسبل نہیں ہے، ہیومنلی پاسبل نہیں لگتا کہ بچے کو، کسی کریٹیکل بچے کو زندہ حالت میں لے کے آ جائیں، بہت مشکل کام ہے. انم، لوگوں کی آگاہی کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ آپ ماشاءاللہ ہیڈ آف میڈیا ہیں، تو آگے لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ اس بارے میں جانیں کہ کیا کام خاص طور پہ ڈاکٹر جمال رضا سندھ حکومت کیا کام کر رہی ہے صحت کے حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا یہاں پر. سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ نیوناٹالوجی کے اندر جیسے کہ پروفیسر سید جمال رضا صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے پاس جو ہے او پی ڈی جو ہے وہ بھی بہت اچھا رن ہو رہا ہے. جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارے پاس صرف 75 پیشنٹس تھے. آج اگر آپ دیکھتے تو ہم ایک منتھ میں 11,000 پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، which is a good number. الحمدللہ اب تک آپ نے کیونکہ اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ ہم ایک بہت نیو، ہم خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انفینٹ ادارہ ہے ابھی، لیکن آپ اگر دیکھیں تو ہم 2 لاکھ پیشنٹس کو اب تک ٹریٹ کر چکے ہیں، جس میں نیونیٹس بھی شامل ہیں، جس میں ہمارے بچے بھی شامل ہیں. اب یہ زیادہ ایڈمیشنز ایمرجنسی سے ہو رہے ہوتے ہیں یا او پی ڈی سے ہو رہے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ جو آپ کی باہر جو ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان کے تھرو آپ کے ایڈمیشن زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کی ایمرجنسی سے زیادہ ایڈمٹ ہو رہے ہوتے ہیں پیشنٹس؟ دونوں جگہوں سے مریض آتے ہیں، بلکہ جو نیو بورن ہیں وہ تو زیادہ تر ریفرل آتے ہیں، وہ تو دوسرے سینٹر سے آ رہے ہوتے ہیں. تمام کراچی کے اسپتالوں سے وہ انہیں پتا ہے کہ اب ایک جگہ کھل گئی ہے، وہ فون کرتے ہیں جی ہمارا بچہ ہے اس کو لے لیں. وہاں سے ہم سمری منگاتے ہیں، جیسے ہی جگہ خالی ہوتی ہے ان کو کال کر کے بلا لیتے ہیں یا کبھی اپنی ٹیم بھیج کے بلا لیتے ہیں، ان کو باقاعدہ شفٹ کرا دیتے ہیں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گی بچوں کی صحت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے؟ بہت ضروری تھی بچوں کی صحت، یہ بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ یہاں، مطلب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، آپ تو خود اسی فیلڈ سے، کہ پیدائش کے ٹائم ہی مطلب بہت سارے سے ڈیلیوری کے ٹائم ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ڈیلیوری کے بعد میرے خود کے ڈرائیور کے 2 بچے، وہ اسی طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی کہ ایک بچہ ہوا اور کچھ عرصے وہ رہا اور اس کو صحیح طریقے سے نہیں مل پائی، پھر وہ یہ ہوا کہ وہ ڈیتھ ہو گئی. پھر جب دوسرا ہوا تو وہ ہمارے پاس کام کر رہا تھا، تو ہم نے بڑی مشکل سے اس کو کسی طریقے سے انکیوبیٹرز اور ان سب کے انتظامات کرا کے اسے کیا. لیکن پرائیویٹ ہاسپٹل میں چیزیں بہت مہنگی ہیں، نہیں افورڈ کر سکتے لوگ. یہ تو اگر گورنمنٹ ہاسپٹلز نہ ہوں تو بالکل بچے تو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. ابھی ہمیں پرائیویٹ اسپتال سے کال آئی کہ جی ٹرپلٹس ہوئے ہیں اور 0.8 kg 0.7 kg کے 3 بچے ہم نے ٹرانسفر کیے. الحمدللہ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے سر، یہ تو بڑی زبردست بات ہے. آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. سونیا آپ سے درخواست کروں گا ایک کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. ناظرین اسی کے ساتھ پھر ہم بریک پہ جائیں گے. ہم نے آنکھوں سے نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول
ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में गए। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ से नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी डॉक्टर जमाल रज़ा साहब, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अनम शकील, हेड ऑफ मीडिया, और साथ साथ जो हैं वो हमारे साथ हैं डॉक्टर सना नजमुल, डेंटिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, बैरून मुल्क भी प्रैक्टिस करके आई हैं। इसके अलावा शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोनिया शफीक हमारे साथ मौजूद हैं, और नन्हे मुन्ने बच्चे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये रोज़ा कुशाई के सेगमेंट की तैयारियां जो हैं तकरीबन शुरू हो गई हैं, लेकिन ये कि डॉक्टर साहब से पहले गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद हम बच्चों की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम मसला पाकिस्तान में पोलियो का है, जो कि बहुत मेहनतों के बावजूद भी कामयाबी हम पा लेते हैं, फिर कुछ सैंपल्स आ जाते हैं। इतनी ड्राइव्स हो रही हैं, क्या समझते हैं सर, मसला क्यों है और कैसे हल किया? सिर्फ एक ही हल है इसका, और वो ये है कि बार बार ये कतरे पिलाए जाएं। अभी बल्कि कल परसों ही एक खबर आई थी कि इंडिया को तो पोलियो फ्री का सर्टिफिकेट दे दिया गया, जो कई सालों के बाद अगर केस रिपोर्ट ना हो तो वो दे दिया जाता है। तो हर दफ़ा हम करीब आ जाते हैं कि कुछ केसेस रह जाते हैं और हमें लगता है कि इस साल हम पोलियो से जान छुड़ा पाएंगे, फिर वो इन्वायरमेंटल सैंपल्स आ जाते हैं। वो लोगों का एक मुसलसल एक सेगमेंट है कि जो इधर से उधर ट्रैवल करता रहता है बिटवीन पाकिस्तान अफगानिस्तान और बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, और कुछ एक तबका है कि जो इसके खिलाफ है, खिलाफ भी है बहुत सारी वजूहात की बिना पर, गलत फहमियों की बिना पर। हालांकि बेशुमार फतवे जारी किए जा चुके हैं, उनको अच्छी तरीके से समझाया जा चुका है कि इसमें कोई ना गैर इस्लामी चीज़ है, ना कोई ऐसी चीज़ है कि कोई बैनुल अक़वामी साजिश है, बल्कि हमारे बच्चों की बेहतरी है और सारी दुनिया के बच्चों की बेहतरी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है और हमारी पूरी कोशिशें हैं, लेकिन कोशिशों में कमी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने कमी की तो ये और बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए वो पूरी तरह से जोर लगा के उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसी चीज़ के ऊपर मैं दो पैगाम बहुत ज़रूरी देना चाहूँगा माँ बाप को और उन लोगों, तमाम लोगों को जो आपके चैनल देख रहे हैं और जहाँ तक आवाज़ पहुँच सकती है, कि पोलियो सिर्फ वाहिद बीमारी नहीं है जिसके खिलाफ हिफाजती टीके मौजूद हैं और जिसके असरात हम पे, पोलियो के आप ख़बरें बहुत सुनते हैं, लेकिन बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं और जिसमें आज खसरा शामिल है कि बहुत तेज़ी से उसके केसेस बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे इस वक्त भी हमारे अस्पताल में खसरा के साथ दाखिल हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि माँ बाप हिफाजती टीके नहीं लगाते। हालांकि टीके मौजूद हैं, बेहतरीन टीके मौजूद हैं, मुफ्त लगाए जाते हैं। तो तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि जो भी टीके हिफाजती बच्चों की बीमारी से बचाने के लिए हुकूमती सतह पे मुहैया किए जाते हैं, आपका सिर्फ ये काम है कि वहाँ तक जाकर और अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं। दूसरा एक पैगाम जो है वो भी बच्चों की सेहत के हवाले से है कि आजकल हमने बहुत इस पे कानून साजी भी हुकूमत सिंध ने की है कि बच्चों को माँ का दूध जो है वो सबसे अहम तरीन ग़िज़ा है। उसमें बच्चों की सेहत, बच्चों की हिफाजत, इम्यूनिटी, मुदाफ़ियत, बीमारी से बचाव, और ज़ाहिर है कि जो अखराजात आपके दूसरे दूध से और उसकी नतीजे में आने वाली बीमारियों से होते हैं, उससे भी आपका बचाव है। तो तमाम माएँ अपने मेहरबानी करें, बच्चों को अपना फीड कराएं 2 साल तक, जैसा कि कुरान में भी हुक्म है, अल्लाह ताला का भी हुक्म है। और ये मतलब इस्लाम में सेहत के लिहाज से कोई इसके अंदर शक व शुबा नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत उनको होती है तो ज़रूर अपने मालिक से मशवरा करें, लेकिन ये मसाइल का हल है। फौरी तौर पर बच्चों को ये दूसरा दूध, डब्बे का दूध लगाना और बोतल पिलाना बीमारियों को जन्म देना है, दावत देना है। बिल्कुल। तो सर, इस वक्त जो पोलियो प्रोग्राम पाकिस्तान में चल रहा है, आप इससे मुतमईन हैं? जो ये जो फैसला आज करना है बच्चे को अगर कल चलना है, यही वैक्सीन है, कोई नई वैक्सीन नहीं है। हर पूरी दुनिया में हमारे अतराफ हम देखते हैं कि इसी तरीके से पोलियो का खात्मा हुआ है। तो कोई वजह नहीं कि हमारे मुल्क में ना हो सके। ठीक, बस ये कुछ आखिरी जोर लगाने वाली बात है, और इंशाअल्लाह ताला जब तमाम बच्चों को पिलाए जाएंगे तो हम पोलियो से खात्मा हासिल हो जाएगा हमारा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कुछ गिफ्ट्स हमारे पास मौजूद हैं जो आपके सामने जाएंगे। सर, आप बैठे, तशरीफ रखें। ये क्विज की जानिब से गिफ्ट हम पर है सर। बहुत शुक्रिया।
ABG जीन्स की जानिब से सर गिफ्ट हैम्पर है ये सर, और इसके अलावा यूनिक की जानिब से सर गिफ्ट हैम्पर है। अच्छा सर आप रखते जाएं, मैं फिर आपको, और ईवा की अजवा भी दे दीजिएगा मुझे सर, ये ईवा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। और थैंक यू। अजवा दे दीजिएगा, नेल्सन दे दीजिएगा जी, और ये अजवा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है सर। सर ये असल में रमज़ान के प्रोग्राम्स में अल्लाह ताला जो है बरकत भी बहुत दे देता है, तो इसलिए गिफ्ट्स होते 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 काफ़ी सारे गिफ्ट नेल्सन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। बहुत सही। ठीक है सर, बहुत तो शुक्रिया। इस पे हम यहाँ पे, अच्छा एक गिफ्ट रह गया सर, फ्रेशेस्ट का। अरे सर बैठे, तशरीफ रखें सर, ये सब चीज़ें आपकी कार में पहुँचवा दी जाएंगी। नाज़रीन इसी के साथ एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए खुशी नशात रमज़ान करीम। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी खुशी नशात रमज़ान करीम सिलसिला है मेरा पहला रोज़ा, जिन बच्चों की रोज़ा कुशाई होती है। ये सेगमेंट हनीफिया बर्गर ब्रोस्ट और हंटर बीफ के ताउन से पेश किया जाता है। आपको बताते चलें कि ख़ास तौर पे ये बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। इनके साथ ये भी आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ गिफ्ट जा रहे हैं। एक तरफ तो बेक शेक इनके साथ गिफ्ट जाएगा, और फ्रूटफुल जो है वो बड़े ज़बरदस्त से जूसेस हैं वो जाएंगे। क्विज जूसेस इनके साथ जा रहे हैं, फ्रेशेस्ट के गिफ्ट हैम्पर्स इनके साथ जा रहे हैं, और यूनिक के गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो भी इनके साथ जा रहे हैं। यूनिक जो कि यूनिक, और आप हमेशा का साथ यूनिक की बाइक भी है, यहाँ से भी आप शॉट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पे देखें। बाइक भी हम जो है वो इंशाल्लाह अभी आने वाले दिनों में आखिरी अशरे में निकालेंगे। अच्छा, इसके अलावा पिज़्ज़ा बेक का जो एक वाउचर है वो भी इनके पास जा रहा है, ये देख लें आप, ये ज़रा दिखा दीजिएगा इसको जी, ये देखिए, ये पिज़्ज़ा बेक का वाउचर भी जा रहा है 50% का, ये 55% डिस्काउंट का वाउचर है, और ये भी जो है इन बच्चों के साथ जाएगा। अच्छा, अब इन बच्चों से थोड़ी सी बात करते हैं, माइक दीजिएगा इनको सोनिया, तो इनसे बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? उधर कैमरा है, थोड़ा सा उधर देख लो, क्या नाम है आपका? मिनहल। मिनहल। और पढ़ती हैं आप, स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं बेटा? KG2। KG2 में पढ़ती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पूरा रोजा रखा है, आधा रोजा रखा? सर भी पूछ रहे थे आपसे। आधा रखा, चलो कोई बात नहीं, शाबाश शाबाश। अच्छा, स्कीमो आइसक्रीम जो है ना बेटा, ये आइसक्रीम पसंद है? पसंद है ना? नहीं, देख के अगर वालिदैन ने मना किया तो मत खाना, ये वालिदैन से मैं पूछ लूँ खा सकती है नहीं, फिर उसके बाद देखेंगे। अदरवाइज ये स्कीमो आइसक्रीम बड़ी ज़बरदस्त कुल्फ़ी है, ये देख रहे होंगे आप, ये भी इनके साथ जाएगी। जी बेटा, आप इनको दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, ये बोलेगी नहीं, अच्छा, क्या नाम है वैसे इसका? इनका नाम मिशकात फातिमा। मिशकात फातिमा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है, बड़ी ज़बरदस्त ड्रेसिंग है, आपसे मिलती जुलती ड्रेसिंग है सेम? भांजी है मेरी। भांजी आपकी, अच्छा, जब भी सेम ड्रेसिंग लग रही है, और माशाल्लाह इतनी प्यारे तरीके से दुपट्टा उड़ के, नाज़रीन आप देखें बैठी हुई है, कितनी प्यारी बच्ची लग रही है। कुछ बोलना है? नहीं, शर्मा रही थोड़ी सी, ठीक है। तो अब इनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उधर कैमरे में देख के बताएं, क्या नाम है? मनाहम। और इनका नाम क्या है? मिनहल। मिनहल। आप दोनों बहनें हैं ना? हाँ, देखा, मुझे अंदाजा हो गया। आपका तो पूरा रोजा है? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6। माशाल्लाह माशाल्लाह, 6 क्लास में पढ़ती हैं। नाज़रीन बहुत प्यारी बच्चियां हैं दोनों। और तो दोनों ने, आप दोनों ने एक जैसे क्यों नहीं ये ड्रेस पहने? एक जैसे पहन के आती, ट्विनिंग नहीं की हुई? नहीं, या आप बड़ी, आपको ये होता है कि मैं अलग कलर के ड्रेसेस पहनूं, है ना? हाँ, ब्लैक में देखिए बच्ची भी माशाल्लाह से, डॉक्टर सना, हाँ बड़ी लग रही है। चलें, ये पिज़्ज़ा बेक के आप वाउचर्स भी आपके साथ जाएंगे, ठीक है बेटा? अल्लाह ताला आप लोगों का रोज़ा कबूल करे। 55% के वाउचर्स हैं, 50 या 55% पिज़्ज़ा बेक के जो के साथ जा रहे हैं इन बच्चों के, ठीक है? और डॉक्टर सना, क्या आप अनम शॉर्ट मैसेज दे दीजिएगा ख़ास तौर पे इस सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी के हवाले से? सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी के हवाले से मैं यही कहूँगी कि हम कहते हैं कि सिर्फ हमारे कहने पर यकीन ना करें, बल्कि आप खुद आएँ और विज़िट करें, और सरप्राइज विज़िट करें, ताकि आपको खुद अंदाज़ा हो सके कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो कितनी ट्रांसपेरेंट हैं, और जो क्लेम्स हम करते हैं कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आके आप खुद देख सकें। ठीक है। अच्छा, कुछ गिफ्ट मजीद आप लोगों के साथ जाएंगे। ये अनम आपके साथ जाएगा, एबा का बैठे, तशरीफ रखें।
अजवा कुकिंग ऑयल एंड ये बनास्पति इसका गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। ये नेल्सन का ये गिफ्ट हैम्पर अनम आपके Thank you साथ so जाएगा। और क्विज का ये गिफ्ट हैम्पर जो है ये आपके साथ जाएगा। शकील भाई आप तो मेज़बानों में से हैं, लेकिन आपके साथ भी आखिरी अशरे में जो है ना गिफ्ट जाना शुरू हो जाएंगे, बल्कि हम आपको देंगे कुछ गिफ्ट। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। फिर भी आपको दोबारा भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे। शकील भाई आपसे दरख्वास्त करूँगा सलाम पेश करें और नाज़रीन इसी के साथ फिर हम वक्फे पे जाएंगे। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम